ہر مذہب میں دعا پکار جسے کہا جاتا ہے. ہندو لوگ جو مندروں میں جاتے ہیں اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے، عیسائی لوگ جو چرچوں میں جاتے ہیں، تو ہندو لوگ مندروں میں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں مندروں میں بھائی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں جا کے بھگوان سے مانگیں گے تو بھگوان ہماری مراد کو پورا کرے گا. عیسائی لوگ چرچ میں جاتے ہیں، بھائی یہاں ہماری مرادیں پوری ہوں گی. اچھا، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ کہیں بھی نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری کرنا معاذ اللہ خدا کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ بجائے خدا سے، اللہ سے، بھگوان سے، عیسیٰ ابن مریم سے، کسی سے مانگنے کے بجائے سیدھا سیدھا آپ لاجک اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، آپ کا کام ہو جائے گا. اس کے لیے دعا مانگنا، پکارنا، خدا کو پکارنا، اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا مائک خراب ہے تو آپ اللہ سے دعا نہ مانگے، آپ ان لوگوں سے بولے اس کو ٹھیک کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے، نہ مندر جانے کی ضرورت، نہ مسجد جانے کی ضرورت، نہ مزار جانے کی ضرورت. کام پورا کرنا ہے تو مزار کے بجائے بازار جاؤ. آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے بازار چلے جاؤ. کوئی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کے اسباب دیکھو. بھائی کیا سبب ہے کہ آپ کی ٹینشن دور نہیں ہو رہی؟ وہ ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرو، پھر بھی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب دماغ کا کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گیا ہے. تو کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ. کہہ رہے دیکھو ہم جو کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے کام ہوتا ہے، کام نہیں کرنے سے کام نہیں ہوتا. ایک ایتھیسٹ کا اکثر میں ملفوظ سناتا ہوں کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا کہنے لگا کہ دیکھو ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے بھائی؟ خدا کو میں جب مانوں جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی رکے اور بریک پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلے. نہیں آ رہا میرا خیال ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں بات. مجھے تو نہیں آ رہی کیونکہ میری آواز کانوں میں اتنی گونج رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ وہ طبقہ ہے جن کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر دعا سے زیادہ لغو عبادت کوئی ہے نہیں. وہ کہتے ہیں دعا بالکل بیکار چیز ہے کیونکہ کام کرنے سے ہوتا ہے، نہیں کرنے سے نہیں ہوتا. دعاؤں میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے سرے سے ہمیں کسی کام کے لیے دعا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب اختیار کریں، کام ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو یا تو خودکشی کر لیں یا صبر کر لیں، جو مرضی کرنا ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے بھائی ہمیں دعا کی ضرورت ہے لیکن کس سے دعا مانگیں وہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے مزاروں پہ جا کے مزار والوں سے مانگو، کوئی کہتا ہے مندروں میں جا کے بتوں سے مانگو، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، عیسیٰ ابن مریم سے مانگو. کوئی کیا کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے تعویذ گنڈے باندھو تو سارے کام ہو جائیں گے. حالانکہ جس نے جو تعویذ گنڈے دے رہا ہے اس کے اپنے سارے کام نہیں ہو رہے، تبھی تو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہا ہے. اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو تعویذ گنڈوں کا کام کر رہا ہوتا. وہ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو وہ یہ والا کام کر رہا ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے، یوٹیوب پہ آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. وہ اسی لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ. آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر لیا کرو میرے بھائی. وہ یوٹیوب پہ آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ کیوں بتا رہا ہے؟ اس کے پاس خود پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں ہے، ورنہ وہ کمانے کا طریقہ اختیار کر رہا ہوتا نا. کمانے کے طریقے تھوڑی بتا رہا ہوتا آپ کو. کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے جس کا اپنا کوئی کام نہ بن رہا ہو وہ روحانی علاج کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اپنے کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا. تو اس نے کہا چلو لوگوں کے کام بنانا شروع کر دو، تو یہی ایک کام ہے ہمارا، یہی جاب ہے ہماری. تو دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ جو کہتا ہے دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن دعا کس سے مانگی جائے، کب مانگی جائے، کیا مانگا جائے، ان کے پاس اس بارے میں گائیڈنس نہیں ہے. وہ مندروں میں جاتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں، مزاروں کو پکارتے ہیں. تو ہمیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں گائیڈ نہ کرتے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے تو کس سے مانگنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کس طرح سے مانگنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں.
اور یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یہ گائیڈنس ہمارے علاوہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ دعا ضروری کیوں ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں دنیا سب کچھ اسباب سے چلتی ہے. یہ نظریہ ہی غلط ہے. اگر دنیا اسباب سے چل رہی ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، جب کائنات نہیں تھی، دنیا نہیں تھی، تو کون سا سبب تھا جس سے دنیا وجود میں آ گئی؟ دنیا کی تو ابتدا ہی بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی سبب کے ہوئی ہے. اس کے تو خمیر میں یہ چیز شامل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اگر ہر کچھ سب کچھ سبب سے ہی ہو رہا ہے تو پہلا ذرہ پیدا کیسے ہوا؟ وہ کلمہ کن کی طاقت سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کلمہ کن کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے، مگر جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ مسبب الاسباب ہے. جب اسباب سے کام نہیں چلے گا تو کلمہ کن کی طاقت والے سے کانٹیکٹ کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو کوئی کام آپ سے نہ ہو رہا ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ میرے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا، تو آپ اوپر رابطہ کرتے ہو نا، یہ جس کے دائرہ کار میں آتا ہے ان سے رابطہ کیا جائے. رشتے کی مثال لے لیتے ہیں. لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مان نہیں رہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں میں لڑکی کا ابا نہیں ہوں، یہ رشتہ میرے دائرہ کار میں نہیں آتا. تو مجھے کیوں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ میری شادی کرا دو؟ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے بھائی؟ جہاں تو کرنا چاہتا ہے اس کے ابا کے پاس ہے. تو بھائی ہم نے دنیا میں یہ سیکھا ہے، دنیا میں تجربوں سے ایک چیز حاصل کی ہے کہ اختیارات جس کے پاس ہوتے ہیں کام بنانے کے لیے رابطہ اس سے کیا جاتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب میری توند نکل رہی ہے، پیٹ کم کرنے کا طریقہ بتا دیں. میں ان سے کیا کہتا ہوں میرے بھائی، میں توند کی برائی جو اسلام میں ہے وہ تو بتا سکتا ہوں، توند کم کرنے کا طریقہ میرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس ہے. یہ اختیارات میرے پاس نہیں ہے. تو ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اسباب سے کام دنیا میں ہوتے ہیں، یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن جہاں اسباب فیل ہو جائیں، اسباب کی دنیا میں انسان مایوس ہو جائے، تو رابطہ کس سے کیا جائے گا؟ اس ذات سے جو کسی کام کے کرنے میں کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے. اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. اب جو اللہ کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے، لہذا اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے تو یہ کائنات بغیر سبب کے پیدا کیسے ہو گئی؟ تو پیدا ہی بغیر سبب کے ہوئی ہے. اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں سبب کی محتاج بولو نہیں ہے. اتنی بڑی حقیقت، اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟ لوگ کہتے نہیں یہ مولانا لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے، ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں. ارے میرے بھائی اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، زمینی حقیقت نہیں ہے، اس کا یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے کہ یہ کائنات کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئی ہے. کچھ نہیں تھا تو پیدا کر دیا اللہ نے، ورنہ خود سے کیسے ہو گئی؟ سب سے بڑا جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے. تو کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہو جو کلمہ کن سے پوری کائنات کو سیکنڈوں میں پیدا کر سکتی ہو. آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہو جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہ ہو، اور آپ کا کام جب اٹک جائے تو آپ اس ذات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسباب کے پیچھے لگ جاؤ. تو یہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت بڑی حماقت ہے بھائی. آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دوسری بات، دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ، مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب ہر وہ کام اچھا. اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا جو کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ دوں گا جس سے آپ کی ڈپریشن بڑھے گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھا آپ نے ایسا ڈاکٹر؟ اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو اس کو خود علاج کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ 2 گولیاں آپ کھائیں آپ تاکہ آپ کی اوپر کی سیٹنگ سیٹ ہو. تو دنیا میں
ایک اصول ہے کہ ڈپریشن اچھی چیز نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو چیز ڈپریشن کو ختم کرنے والی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ بیماری اچھی چیز نہیں ہے تو جو بیماری کو ختم کرنے والی چیز ہوگی وہ بری ہوگی کہ اچھی ہوگی؟ وہ اچھی ہوگی. تو ڈپریشن ختم ہو نہیں سکتی جب تک مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اسباب کے گرد گھومتے رہو گے تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کو جو نقصان کے سبب ہیں، اور وہ سبب کو دور کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. دیکھو کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، آ ہی نہیں رہا. ہر طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لیا، پیسہ نہیں آ رہا، ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کہتے سارے کاروبار کر کے دیکھ لیے، ساری ملازمتیں کر کے دیکھ لی، پھر بھی نہیں آ رہا، اسباب سارے فیل ہو گئے. تو اگر اسباب میں اس کو خوش کرنے کی صلاحیت ہوتی، ڈپریشن دور کرنے کی صلاحیت ہوتی، تو ایسے لوگ جن کے سارے اسباب فیل ہو گئے وہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ناممکن ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دیکھو حضرت مریم کتنی ٹینشن میں تھی جب اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. سخت ٹینشن میں تھی کہ نہیں تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو پریشان ہوئی کہ اس بیٹے کو میں پبلک کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اے کنواری مریم، اے پاک دامن مریم، یہ تو نے کیا کیا؟ میں لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں گی کہ یہ حلال بیٹا ہے، یہ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہے؟ کس قدر ٹینشن ہوئی حضرت مریم کو. اللہ نے یہ ٹینشن اسباب کے ذریعے دور کی ہے یا بغیر سبب کے دور کی ہے؟ بغیر سبب کے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی. جب وہ بچے کو لے کر گئی ہے تو دودھ پیتا بچہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں بدکار نہیں ہے. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مجھے انجیل ملے گی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں پیغمبر بنوں گا. اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ پیغمبر بنایا ہے. وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. اینما کنت، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، وہ میرے ذریعے سے نماز اور زکوٰۃ کو زندہ کرے گا. یہ سارے اچھے اچھے کام میرے ذمے ہیں. کوئی ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو اور معاذ اللہ اس کے نسب میں خرابی ہو، وہ پیدا ہوتے ہی ایسی پرزور تقریر اور اللہ کی ایسی کبریائی کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا. جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں یہ گواہی دی تو حضرت سیدہ مریم کی ڈپریشن بڑھی یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی ان کی ڈپریشن. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ جو لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں بہت سے مقام پہ آ کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے. خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس، یا آپ کی نظر ایک ایسی ذات پر ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ میرے کام بنانے کے لیے، میری بگڑی بنانے کے لیے کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے. اس کے بغیر پریکٹیکلی خوش رہنا از امپاسبل. ایسی انگلش آج کل میں بول رہا ہوں، اس کے بغیر خوش رہنا از امپاسبل. سبجیکٹ اردو میں، ورب اور آبجیکٹ انگلش میں. اٹ از کالڈ گلابی اردو، گلابی انگلش. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو آج کل پریشانیاں ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے نا، ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشحال نہیں ہے. آج انسان خوشحالی کی جس سطح اور اسٹیج پر ہے، ماضی میں ایسا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا ایسا خوشحال انسان. پہلے زمانے کے لوگ گرمی میں گرمی لگتی تھی ان کو، سردیوں میں کیا لگتی تھی؟ سردی لگتی. آج کل گرمیوں میں گرمی بولو نہیں لگتی، سردیوں میں سردی منہ سے بول لو نا میرے بھائی، نہیں لگے. سردیوں میں ہیٹر کا انتظام، گرمیوں میں اے سی کا انتظام. سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سب کچھ بٹن پہ سیٹ ہو گیا ہے. اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اے سی چلانا ہے تو اٹھ کے چلا جائے، یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے ایئر کنڈیشن چلایا جا رہا ہے، کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اس کو. ٹینشن فری زندگی آج کے انسان کی، اس کے باوجود فل آف ٹینشن. کیونکہ نظر کس پر ہے؟ مادی چیزوں پہ، اسباب پہ. میں جب باہر ملکوں میں سفر کرتا ہوں نا، وہاں لوگوں میں ٹینشنیں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو دکھانے کے لیے ان ملکوں کو ترقی دی ہے، کہ اگر ان میں ترقی نہ ہوتی نا پھر خودکشیاں کرتے. تو لوگ کہتے ہیں اصل میں غربت مہنگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں.
اللہ نے کہا ان ملکوں میں نہ غربت ہوگی نہ مہنگائی، پھر بھی ان کی زندگی ناکام کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں، پھر بھی ناکام، سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی سے خوشیاں چھین لی اللہ نے۔ تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے، ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے، ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ دعا وہیں مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں۔ تو ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے، جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ نہ مانگنا اس کی علامت ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ میں جب یہ آیت پڑھتا تھا تو حیران ہوتا تھا، اے اللہ دعا مانگنا اتنا ضروری ہے، جو نہیں مانگے گا جہنم میں جائے گا؟ اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، دعا نہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت پاورفل ذات موجود ہے جو آپ کے سارے کام کر سکتی ہے، پھر بھی آپ اس سے ریکویسٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ نہ ماننا تکبر ہے جو صرف اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کو انسان میں عاجزی پسند ہے۔ بھائی زبان سے تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن تمہارے عمل سے لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو، اللہ کو یہ مانتے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے۔ اس لیے دعا نہ مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دعا پہ بلیو ہی نہیں کرتا، یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ کس سے مانگنا ہے، وہ ہر ایک سے مانگتا ہے۔ جو چندے کا اصول ہے نا، پتہ ہے آپ کو چندے کا اصول یہ، اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہو کہ دے دنا دن چلے، وہ تو چندے کا اصول ہے ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو، سب کچھ مانگو، یہ اصول ہے۔ باہر ملکوں میں یہ نظر آیا ہمیں، ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں۔ ایک اور اصول ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چھت نہ بننے دو یا مسجد کی چھت نہ بننے دو، اندر اندر فانوس لگاؤ، ہیرے جواہرات لگاؤ، شٹرنگ ہو، لوگ سمجھے کہ تعمیر کا کام۔ جامع تو رشید بیچارے نے پہلے ڈیکوریٹ کر لیا، صحیح ہے نا، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پیسہ ہے ان لوگ کے پاس۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ شٹرنگ کا کام جاری ہے، چھت کا کام۔ ایسے ادارے ہیں 10 سال ہو گئے چھت کی بھرائی نہیں ہوئی ابھی تک، کیونکہ وہ دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں یار چندے کی ضرورت۔ تو مشرک کیا کہتا ہے، ہر ایک سے مانگو، ہر وقت مانگو، سب کچھ مانگو۔ وہ ایک ہندو مسلمان ہوا، اس سے کسی مولانا صاحب نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا، اسلام میں کس چیز نے تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا جب ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو اللہ رسول 2 بھگوان معاذ اللہ اور صحیح۔ ارے بھائی ہم اللہ رسول کو معاذ اللہ نقل کفر یہ حیثیت تھوڑی دیتے ہیں۔ اس نے کہا جب 2 اور ایڈ کر دیتا ہوں میں اس میں۔ اسلام نام ہے توحید کا، اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے، ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا، بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی، دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا اور ڈپریشن بڑھے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو، کبھی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو، کبھی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، جس کے ہزاروں معبود ہو وہ سکون میں ہوگا یا جس کا صرف ایک مولا ہو، ایک معبود ہو؟ تو دنیا میں آپ کے 4 باس ہونا کمپنی میں، وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہیں۔ ایک ساس ہوتی ہے، بہویں بہت ساری ہوتی ہیں، ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک۔ باس ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ بولو، ایک۔ آقا مولا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک۔ تو جس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ حاکم بن جائیں، وزیر اعظم بھی ایک ہوتا ہے، صدر بھی ایک، آرمی چیف بھی ایک، جو حاکم اعلیٰ ہے ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ایک۔ ایک سے زیادہ ہوں گے آپ کی ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھے گی۔ تو معبود بھی کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ایک۔ ہمیں پتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے، جب مانگنا ہے اللہ سے، سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اور معبود ایڈ کرنا شروع کر دیے تو دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ دعا آپ کی اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے۔ پورا ہو چکا ہے، اس موضوع پر پھر موقع ملا مزید بات کروں گا۔ یہ دعا بہت اہم چیپٹر ہے، اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کس سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور مانگنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔
نہ مانگنے کی وعید کیا ہے یہ بھی بتا دیا, کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیا, کن الفاظ سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا. اس سے زیادہ کامل اور جامع مذہب کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب سے آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے پاس پریکٹیکل لائف میں چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، کبھی دن آ رہا ہے پھر رات، پھر دن پھر رات، اور لاکھوں سال ہو گئے، کیسا خوبصورت نظام ہے. لآیات، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے ایک بھی نشانی نہیں، اور عقل مندوں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے لآیات، کروڑوں نشانیاں ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہہ رہے یہ خدا نے مجھے دکھائی ہے کہ تو ایک نشانی مانگتا ہے. اس کائنات میں غور کرے گا کروڑوں نشانیاں نظر آئیں گی جو تجھے پکار پکار کے کہہ رہی ہیں یہ کائنات خود بنی نہیں ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے. بنانے والے نے آگے پھر اس آیت میں اللہ نے سارے سوالات، اس رکوع میں سارے سوالات کے جواب دیے. اس میں تو اللہ نے بتا دیا یہ خود نہیں بن سکتی. دیکھو یہاں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. نیوٹن کہتا تھا نا کوئی چیز اگر ساکن ہے ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک اس کو موو کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جو چل رہی ہے ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک روکنے والی پاور نہ ہو. تو بتاؤ جو کائنات جس کی ایک ایک چیز چینجر کے بغیر چینج نہ ہو سکتی ہو تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ڈنڈا لے کے نا کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، بس دعوے ہیں ہمارے. میں سوچتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان ہوتے ہوں گے. آپ کی دعوت تو بہت جاندار تھی نا، لیکن پھر وہی بےہودہ سوالات ہوتے تھے تو کتنا پریشان ہوتے ہوں گے. چینجر کے بغیر چینج نہیں آ سکتا، اس میں ایک کنڈیشن کے بغیر دوسری کنڈیشن میں نہیں جا سکتی یہ کائنات. تو پیدا کیسے خود بخود ہو گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ لوگ سوال کرتے ہیں وہ بوسیدہ سوال پرانا کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ بھائی خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اس کائنات کو دیکھا ہے. یہ کائنات چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی. آپ کا اپنا باپ نیوٹن کہتا تھا یہ، صحیح ہے نا؟ ہم تھوڑی مولوی تھوڑی کہہ رہے ہیں. اس نے مشاہدہ کیا، ہم نے مشاہدہ کیا، تو کریٹر کے بغیر کریٹ بھی نہیں ہو سکتی. خدا تو کریٹر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتا تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو گیا. وہ تو عقل سے بالاتر ہے. آپ اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو، یہ حماقت کر رہے ہو. خدا کو ہمیشہ سے ماننے کو آپ بے وقوفی سمجھ رہے ہو. تبھی میں کہتا ہوں یہ ایسے ہے جیسے بارش سے بھاگا پانی سے بچنے کے لیے اور کھڑا ہو گیا پرنالے کے نیچے آ کے. اب پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے نا، پانی دھڑا دھڑ گر رہا ہے، پرنالے سمجھتے ہیں؟ کسی نے کہا یہاں کیوں کھڑا؟ کہہ رہے بارش ہو رہی ہے یار. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہی ایتھیسٹ پاگل اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کو کس نے بنایا؟ تم اگر خدا کا انکار کرو گے اس بیس پر کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا یہ کائنات کیا ہے؟ ہمیشہ سے. یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. اور تیسرا کوئی آپشن ہمارے پاس ہے نہیں کہ نہ یہ ہمیشہ سے نہ خدا ہمیشہ سے، تو پھر کیا ہے؟ تو اس لیے خدا کے بارے میں تھوڑی بات ہوگی. جب کوئی کام ہوا ہے اس دنیا میں تو کوئی کرنے والا، کوئی ایسی ذات ابتدا میں ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے، پہلی دفعہ اس نے بنا دیا. اور یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، ایک سیکنڈ میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا، اور اس کے بارے میں ماہرین آپ پڑھو. یہ ہمارے جامعۃ الرشید میں مفتی حسین خلیل خیل صاحب اللہ جزائے خیر دے، بڑا خاندانی کام کیا ایتھیزم کے خلاف. انہوں نے بگ بینگ تھیوری کو پورا پڑھ کے نا پورا ڈیفائن کیا ہے. یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا دھماکہ ہوا، یہ کروڑویں حصے میں بھی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، یہ اگر کروڑواں حصہ بھی اس کا ڈس بیلنس ہو جاتا تو یہ کچھ وجود میں نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ یعنی اتنی کیلکولیشن تھی نا اس دھماکے میں کہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی گڑبڑ. یعنی اگر تھوڑے سا اس کو میں آسان دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے ایک دھماکہ کر کے چیزوں کو توڑا اور ایک چیز ادھر دیوار پہ جا کے چپک گئی، ایک ادھر چپک گئی، ایک ادھر چپک گئی اور ایک ادھر چپک گئی. دوبارہ جب آپ یہی دھماکہ کرو گے تو کیا یہی شکل بنے گی؟ نہیں بنے گی نا، کیونکہ اتنی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ تھوڑی ہوگا وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ہو سکتا ہے وہ انڈا چھت پہ جا کے چپک جائے.
ہم جب برسات کے موسم میں ایک دوسرے کو گندے انڈے مارتے تھے، ہم جب چھوٹے بچے تھے نا، جب کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھی تو ہمارے کھیل یہ ہوتے تھے کہ گھروں سے دکانوں سے سڑے ہوئے انڈے لے کر بارش میں نہا بھی رہے اور ایک دوسرے کو پھوڑ پھوڑ کے بھاگ بھی رہے کیونکہ پتا تھا وہ بھی مارے گا. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو انڈا ہم نے کسی گنجے کے مارا ہو ٹھیک سر پہ بیچ میں جا کے لگاؤ، ایسا اتفاق کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیشہ کسی کے مارا تو دائیں بائیں سے ہوتا ہوا گیا، وہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کبھی بالکل ٹھیک سر پہ جا کے پھوٹے. کیوں؟ حالانکہ ہم یہ انڈا مر نہیں رہا بلکہ انڈا مارا جا رہا ہے. کوشش ہوتی تھی ناک پہ لگاؤ لیکن اکثر نشانہ کیا ہو جاتا تھا؟ خطا. حالانکہ یہ انڈا کا جو بھی عمل ہو رہا ہے انڈا مارنے کا اور لگنے کا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا بلکہ انسان ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک کس پہ لگاؤں، میں سر پہ لگاؤں یا ٹھیک ناک پہ لگاؤں، پھر بھی نشانہ کیا ہو رہا ہے؟ مس ہو رہا ہے. تو اب اگر کوئی انڈا مارے اور ہمیشہ ٹھیک یہاں جا کے لگے ٹھیک ہے، اس کا مطلب مارنے والا بڑا ٹرینڈ ہے. نشانہ لے رہے ہیں آپ اور سوئی کے ناکے میں سے آپ نے سوئی گزار دی. او بھائی یہ خود نہیں گزری، یہ جو تیر اندازی جس نے کی بہت ٹرینڈ ہے، کروڑوں سال تک وہ یہ تیر اندازی سیکھتا رہا ہے، لاکھوں سال تک. تو یہ کیسی تھیوری ہے کہ ایسا ہوا کہ اگر وہ ذرا سا ڈس بیلنس ہو جاتا تو پھر یہ کچھ وجود میں نہیں، نہ زمین بنتی نہ بارشوں کا نظام وجود میں آتا. یہ سائنسدان کہتے ہیں ایسی زبردست کیلکولیشن تھی کہ زمین ایک خاص مقدار میں سورج کے جا کے رک گئی اور سورج کے گرد گھومنا شروع کر دیا. 23 ڈگری جھک گئی اور اس سے پہاڑ وجود میں آئے، 23 ڈگری جھک گئی جس سے موسم وجود میں آئے، سردی گرمی خزاں بہار. پھر ایک خاص اسٹائل سے گھومنا شروع کیا، 24 گھنٹے کے اندر پورا چکر مکمل ہو رہا ہے، 360 دن. یہ سارا نظام اگر تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے نا، تو ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ بھی یہ مخلوق نہ ہوتی، ایک ایتھیسٹ نے اس کا جواب دیا تو کیا ہوتا؟ دوسری مخلوق ہوتی. نہیں ہوتی دوسری مخلوق، صحیح ہے نا، کیونکہ سیل جو پیدا ہوا ہے نا، جس کو جو جاندار کی اکائی ہے، وہ اتنا پیچیدہ سسٹم ہے، اتنا پیچیدہ سسٹم ہے، اتنا اس کو ابھی تک پورے طور پہ پڑھا نہیں گیا ہے. جو انسانی زندگی کی بنیاد، کسی بھی حیات کی بنیادی اکائی ہے، اتنا پیچیدہ سسٹم ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے، کہاں سے میں جلدی سے وہ آیت مکمل کروں. تو اللہ کیا کہتے ہیں، وہ گورا کہتے ہیں میں نے جب آیت کھول کے دیکھی تو اس میں کہا تھا، اللہ نے کہا کہ ایک نشانیاں نہیں ہے، سینکڑوں نشانیاں ہیں. پھر قرآن کیا کہتا ہے، یہ ان عقل مندوں کے لیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. بس ختم کر رہا ہوں میں، کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا نشانیاں تو ان کا خدا کے وجود پر ایمان. پھر وہ کہتے ہیں یار جب اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے تو اس کائنات میں میرے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ وہ خدا ہے جس نے مجھے بنایا، اس کائنات کو بنایا. لہذا اب وہ اپنے ابا کا تذکرہ اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا، اپنی گرل فرینڈ کا منگیتر کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا، بحریہ ٹاؤن کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا، صحیح ہے نا، اپنے بزنس کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا، اپنی صحت کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا، کسی چیز کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے جتنا کس کا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ غور و فکر کرنے کے بعد اب اس کے ریزلٹ قرآن اناؤنس کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جب یہ غور کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے بیٹھے، وعلی جنوبہم، لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور کائنات میں ایک دفعہ غور نہیں کرتے، بار بار غور کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے نشانیاں آتی رہتی ہیں. کبھی مرغی کو انڈے پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار اس کو کس نے سکھا دیا کہ 21 دن انڈوں پر بیٹھنا ہے اور روزانہ اس کو گھمانا ہے. پھر جب انڈوں سے چوزے نکل رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے یار اس میں تو زردی اور سفیدی تھی، اس میں چونچ کیسے پیدا ہو گئی، اس میں پر کیسے پیدا ہو گئے، اس میں باریک باریک لاکھوں نسیں کیسے پیدا ہو گئی، اس کا ایک مغز کیسے بن گیا. پھر جب وہ انڈے سے چوزا باہر آتا ہے، آتے ہی اس کو اپنے دوست اور دشمن کا فرق پتا ہوتا ہے. بلی کو دیکھ کے چیخے گا، اپنی ماں کو دیکھ کے اس کے پروں میں گھسنے کی کوشش کرے گا. ارے اس کو کس نے سکھا دیا کہ یہ تیری ماں ہے اور یہ تیرا دشمن ہے؟ پہلے دن سے دانا چگنا شروع کر دے گا اور مرغی دانا توڑ توڑ کے اس کو دینا شروع کر دے گی. یہ ساری چیزیں قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں مسلسل غور، ایک ایک چیز میں. بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں پیدا ہوتے ہی دودھ کی طرف جا رہا ہے، اس کو کس نے سکھایا بھائی؟ اس کو کس نے سکھایا کہ یہ ماں ہے تمہاری، اس سے تم دودھ پیو؟ تو یہ کیسے ایک ایک چیز، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟
تو یہ کیسے ایک ایک چیز کے بارے میں قرآن کہتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور کرتے رہتے ہیں میری ماں کے دل میں کس نے، میں جب پیدا ہوا تو فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں پیدا ہو گیا؟ اس کا مطلب پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ اب اس کو کیا چاہیے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں اس کے انگوٹھا اس کے منہ میں ہوتا ہے، کیوں؟ وہ انگوٹھے کو سک کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر سک کرنے کی صلاحیت برقرار رہے۔ پیدا ہوتے ہی اس میں سک کرنے کی وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ماں کی چھاتی ملے اور میں دودھ اتارنا شروع کر دوں۔ خدا نے اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا، لیکن دودھ پینے کا طریقہ ماں کے پیٹ میں اس کو سکھا دیا ہے، کیونکہ اس پر اس کی زندگی موقوف تھی۔ پھر جوان ہوتا ہے، آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، بھئی یہ کون ہے جو بارشیں برسا رہا ہے؟ پھر زمین میں آپ آم کی گٹلی داخل کر رہے ہیں، آم کے درخت پیدا ہو رہے ہیں، درختوں میں پھول لگتے ہیں، پھول پہ مکھیاں تتلیاں بیٹھتی ہیں، نر اور مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر ایک کچی کیری پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ابھی رزلٹ نہیں آیا، آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہی آم جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا۔ یہ کیسا سائیکل ہے بھائی؟ دو گراریوں کو کوئی ایک ساتھ لگا بغیر خود بخود ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں؟ سائیکل کسے کہتے ہیں؟ آپ پیڈل گھماتے ہیں، ایک گراری گھومتی ہے، وہ چین کو گھماتی ہے، چین دوسری گراری کو گھماتی ہے، دوسری گراری پہیے کو گھماتی ہے، پہیا جب زمین پہ ہوتا ہے آپ کو آگے دھکیلتا ہے۔ یہ پورا ایک سائیکل ہے۔ اس سے خدا کی قسم کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ سائیکل اللہ نے پودوں کے بیج میں رکھا ہے۔ اس سائیکل کو آپ کبھی نہیں کہو گے یہ خود بخود بن گئی، یہ گراریاں خود ایڈجسٹ ہو گئی، چین خود لگ گئی، خربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ سائیکل خربوزے کے بیج میں ہے۔ ادھر بیج زمین میں ڈالا، ادھر بیل اگنا شروع، اگتے 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 تھوڑے دن میں پھول نکل کے تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرنا کہ آ جاؤ بھائی ملاپ کرو نر اور مادہ پھولوں کا، ٹھیک ہے نا۔ تتلیاں کیڑے مکوڑوں کا نہیں پتا ہوتا ہم کیوں جا رہے ہیں، وہ تو پھول کی خوشبو اور اس کی رنگت دیکھ کے جا رہے ہیں۔ کیڑے مکوڑے بھی جا رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ خدا ہم سے کیا کام لے رہا ہے۔ ان کے پاؤں اور ٹانگوں سے وہ ذرات چپکتے ہیں، پھر وہ دوسرے پھول پہ جاتے ہیں، دو پھولوں کا ملاپ ہو کے وہ زائگوٹ وغیرہ بننا شروع ہوتا ہے، اور پھر نیچے کچا پھل، اور پھر خربوزہ، اور خربوزے کو کاٹا، اس کے اندر وہ جیسے سینکڑوں بیج جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا۔ خدا کی قسم اتنا پیچیدہ سائیکل، اتنا پیچیدہ چکر اللہ کی قسم خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، کافر خربوزے کھائے گا، آم کھائے گا، اور خدا کی نشانیاں دیکھے گا، لائف کو انجوائے کرے گا، ایک دفعہ بھی پھوٹے منہ سے سبحان اللہ یا الحمدللہ نہیں کہے گا۔ مسلمان جب یہ چیزیں دیکھتا ہے وہ فوراً پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ، کون ہے؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے تم ان جانوروں کی پشت پہ جب بیٹھتے ہو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا، تو کہا کرو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان پاورفل طاقتور جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ کرنا ہے وہ انگریز کی میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ساری آیتیں پڑھ رہا ہے بھائی، وہ ساری آیتیں کیا کر رہا ہے؟ گویا اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو ایک نشانی مانگ رہے ہیں بھائی کہ چھت پھٹ جائے، فرشتہ اتر جائے، یہاں تو سینکڑوں نشانی ہے، تو ایک نشانی پہ غور کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ الذین یذکرون اللہ، پھر تو بار بار اللہ کو یاد کرے گا اور بار بار مزید غور کرے گا، اور پھر کیا کہے گا؟ سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ ہے اصل بات جو بلاغت ہے قرآن کی۔ اس کے بعد تم اس نتیجے پہ پہنچو گے، کہو گے اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو جو اتنی نشانیاں دکھا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ یہ اگر تو نے اس لیے کیا ہوتا ہم خربوزے کھا کے مر کے ختم ہو جائیں، بچے پیدا کریں وہ خربوزے کھائیں اور مر کے ختم ہو جائیں، تو یہ تو کوئی کائنات کا مقصد نہ ہوا۔ یقیناً کوئی مقصد ہے، کوئی مقصد ہے۔ تو اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، ہمیں اپنی پہچان کروا رہا ہے، اور اپنی پہچان کیوں کروا رہا ہے؟ ظاہر ہے اس لیے کروا رہا ہے تاکہ مجھ سے محبت کرو اور میری مانو، اور اگر مانو گے اور آخرت نہ ہو، ماننے والے کو بدلہ نہ دیا جائے اور نہ ماننے والے کو سزا نہ ملے، تو یہ بھی اس کی علامت ہے اس کائنات کو بیکار پیدا کیا۔ لہذا اس پورے تانے بانے ملا کے قرآن کہتے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، اور پھر اس نتیجے پر پہنچ کر کہتے ہیں سبحانکا، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو اس کائنات کو بلا وجہ نہیں پیدا کرے گا، فقینا عذاب النار، پس تو ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لے جس کا تو بار بار تذکرہ کرتا ہے۔ اور آخری آیت فقینا عذاب النار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم عقل کے تانے بانے ملا کر تو ایمان لا رہے ہیں، لیکن صرف اتنا نہیں ہے، ہم نے ایک منادی کو بھی سنا جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔
ہم تک خبریں پہنچی 1400 سال پہلے ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ پڑھنا جانتا تھا، اس نے یہ صدا لگائی ان آمنو بربکم کہ اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ۔ ہم 1400 سال پہلے ہمیں پتا چلا ایک پیغمبر آئے تھے، یتیم تھے، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے، ان کی دعوت صرف ایک تھی کہ اپنے رب کو پہچانو۔ فآمنا، اے اللہ ہم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ہم ان کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ تبھی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اذان دیتے ہیں۔ قرآن میں تو یہ سارے احکام تھوڑی اللہ نے براہ راست تھوڑی بتائے، نبی نے کہا داڑھی رکھو، ہم نے رکھ لی، نبی نے کہا فجر میں 2 فرض پڑھو، ظہر میں 4 فرض پڑھو، مغرب میں 3 پڑھو، عشاء میں 4 پڑھو، پھر وتر پڑھو۔ یہ سارے کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ اے اللہ ہم نے تجھے پہچاننے کے لیے کسی کو تلاش کیا کہ تیرا کوئی سفیر ہے اس دنیا میں، تو ہمیں پتا چلا 1400 سال پہلے ایک یتیم تھے محمد بن عبداللہ، انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور ہم نے انہیں اس دعوے میں سچا پایا، کیونکہ اگر وہ سفیر نہیں تھے تو پھر اس کا مطلب تو نے اپنا تعارف کروانے کے لیے، اپنے حکام بتانے کے لیے دنیا میں کسی کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا، تو تجھ تک پہنچے کیسے پھر ہم؟ ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا، ہم کس پر ایمان لائیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، ہم ایمان لے آئے تو ربنا لا تخزنا یوم آتنا ما وعدتنا، اے اللہ اب ہم اس نبی کو فالو کر رہے ہیں، اب تو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا، تو نے اپنے نبی کی زبان سے ہم سے جو جنت کے وعدے کیے ہیں وہ وعدے ہم سے پورے کرنا۔ ہم جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں صرف کس لیے دے رہے ہیں؟ کہ ہماری آخرت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، یہ بے دین لوگ مذاق اڑائیں گے ورنہ کہ دیکھو تم نے نظر کی حفاظت کی، تم شراب سے بچے، تم زنا سے بچے، تم بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں قدموں میں جنت تلاش کرتے رہے، تم رشتہ داری جوڑتے رہے، تم رمضان کے روزے رکھتے رہے، تم راتوں کو تہجد پڑھتے رہے، ہم تو لائف کو انجوائے کرتے رہے، تو ہمارا اور تمہارا ٹھکانہ کیسا ہو گیا؟ ایک جیسا۔ اے اللہ اس ذلت سے ہمیں قیامت کے دن بچانا، یہ تانا نہ ملے ہمیں۔ فرق ہونا چاہیے فرما برداروں میں اور نافرمانوں میں۔ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ ہمیں پتا ہے تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ تو ہم ایک تسلی کے لیے یہ جملہ زبان سے نکال رہے ہیں، تو بھائی یہ ہے قرآن کی دعوت۔ سمجھتے ہو گھوم پھر کے آئے گی یہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ برائی سے بچو۔ آج اس کے لیے تیار نہیں، وظیفے پڑھوا لو، عمرے ہر سال کرتے، عمرہ کر رہے ہیں اور بہن کی وراثت کے پیسوں سے عمرہ کر رہے ہوں گے۔ عمرہ کریں، کس نے منع کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ جو حرام کام ہے ان کو چھوڑیں، گناہ سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ دین کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہم لوگ، مذاق بنا لی، ایک تفریح کی چیز بنا لی، تو برائی سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو ان راتوں میں اللہ سے گڑ گڑا کے ہدایت مانگے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔